پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کہاں ظلم ہو رہا ہے. کیا ہماری زبانیں وہاں کھلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا مسلمان آج ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مسلمان اپنے مضبوط ایمان کی گواہی دیتے ہوئے آج ہونے والے ظلم کے خلاف اس کے ہاتھوں کو توڑ سکیں، اس کے ہاتھوں کو روک سکیں؟ کیا آج ہمارے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں؟ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں کہ انسانوں کے خون کو پانی سے سستا کر کے جہاں پر بہایا گیا اور بہایا جا رہا ہے، جہاں پر بمباری ہو رہی ہے، جہاں پر انسانی جانوں کو جانوروں سے زیادہ ہیج کر دیا گیا ہے، ایسے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے کس بنیاد پہ آ رہے ہیں، کس وجہ سے آ رہے ہیں، ان کا کیا ظلم، ان کا کیا جرم ہے جو وہ یہ حالات پیش کر رہے ہیں؟ وہ یہی ہے نا کہ وہ اللہ کے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں، وہ یہی ہے نا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے نا کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اس کے تحفظ کو وہ پامال کرنا نہیں چاہتے، اس کو بچانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں، اللہ کے لیے وہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے وہ لوگ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ان پر ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، ان پر کوئی مدد کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر کتنے عرب ممالک ہیں، آج دنیا کے اندر عربوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، آج دنیا میں عربوں کے پاس کتنی عیاشیاں ہیں. کیا دبئی کو پورا ٹورزم نہیں بنایا گیا؟ کیا دبئی کے اندر ہر قسم کی سہولتیں نہیں دی گئی؟ کیا دبئی کے اندر ایسے پارک نہیں بنائے گئے جہاں دنیا کے ہر پھول کو اگایا جا سکتا ہے؟ کیا وہاں کے کلائمیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ جہاں پر چند سال پہلے کچھ نہیں تھا وہاں کی دنیا کو جنت نہیں بنایا گیا؟ اتنا مال، اتنی دولت، اتنا پیسہ کس کام کا اگر اللہ کے دین کے لیے تم نہ لگا سکو تو؟ آج پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ ریاض میں کیا ہوا، جس کا پہلا نام نجد تھا، اس کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نجد کہا جاتا اور اس کو نام بدل دیا گیا. سعودی حکومت آئی، اس حکومت نے نام بدل دیا، اس کو سعودیہ العربیہ نام رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد وہاں کے علاقوں کے بھی نام بدلے گئے. اب دیکھیں صرف ناموں کو بدلنے تک کی بات نہیں تھی، قرآن نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. یہود جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، نصارہ جو کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. یہ قرآن مجید نے اعلان نہیں کیا تھا، نبی علیہ السلام کا اعلان نہیں تھا، اس کے باوجود آج جزیرہ عرب میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت مل گئی ہے. کیسی حیرت کی بات ہے. پھر اس کے بعد ظلم تو یہ ہے کہ ریاض کے اندر ناچنے گانے کا بازار گرم نہیں ہو گیا ہے؟ کیا وہاں میوزک چلنا شروع نہیں ہوا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو سب سے معزز مقام وہی تھا کہ عرب کی زمین تھی جس زمین پر نبی پاک تشریف لائے تھے، اور پوری زمینوں کے اندر اس زمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ زمین اسلام کے نام پر فتح ہوئی تھی، اور جس زمین کو اسلام کے لیے خود نبی آخر الزمان نے فتح کیا تھا، اس زمین پر لڑکیوں کو نچایا جائے اور پوری دنیا کے اندر مسلمان خاموش بیٹھے رہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان تماشائی بنے رہیں. عزیز ساتھیوں، کون سا اسلام ہے ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں؟ کون سا پیغام ہے ہم دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں پر میوزک بجایا جائے جس میوزک کو حرام قرار دیا گیا، جہاں پر عیاشی کی جائے جس عیاشی کو حرام قرار دیا گیا، جہاں پر لڑکیوں کو نچایا جائے، جہاں پر جس قوم کے اندر جس زمین پر نبی پاک نے پردے کو عام کیا تھا، پردے کی تعلیم دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ حضرت عمر کے دور میں عورتیں مسجد آتی تھی، حضرت ابو بکر کے دور میں آتی تھی، نبی کے دور میں عورتیں مسجد آتی تھی. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے عورتوں کے حالات کو دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ آج اگر عورتوں پر روک نہ لگائی جائے، عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے تو پھر بے حیائی کا بازار گرم ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ آج سے عورتیں مسجدوں میں نہیں گھروں میں نماز پڑھیں گی. عزیز صاحبان، اماں عائشہ امت کی سب سے بڑی عالمہ، امت کی سب سے بڑی مفتیہ، امت کی سب سے بڑی فقیہہ، صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو اماں عائشہ کی خدمت میں صحابہ جاتے اور پوچھتے
کہ ام المومنین ہمیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ تو ساتھیوں اما عائشہ نے کہا تھا کہ اگر آج کے دور میں نبی پاک علیہ السلام ہوتے تو خود حضور پاک علیہ السلام کا بھی یہی اعلان ہوتا کہ عورتیں مسجد نہ آئے۔ جس اسلام نے جس زمین پر عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تھا، جن صحابہ نے اتنا اہتمام کیا تھا، عزتوں کو اتنے وقار سے رکھا تھا، آج وہاں کی عورتوں کو ننگا ناچ دکھایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر مسلمان خاموش ہیں۔ ایک یہ منظر ہے کہ یہاں مسلمان ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور ایک وہ منظر ہے جو قدس کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھیں تو یہ دو حالات ہمارے سامنے ہیں، ایک یہ عربوں کی عیاشیاں ہیں اور یہ دوسرے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس یہاں سامان نہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمیں بس مسجدوں کی اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم عبادت کرتے رہیں۔ عزیز ساتھیوں، ایسے کام نہیں چلے گا، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا کرنا ہوگا۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ مسجد اقصی کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، افسوس اس بات کا نہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، افسوس اس بات کا نہیں کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ شہادت تو مسلمانوں کے خونوں کے اندر رکھی گئی تھی۔ صحابہ جنگوں میں اس لیے جاتے تھے کہ میں واپس نہ ہوں، موت سے مسلمان کبھی نہیں ڈرتا، یہ بات الگ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان مقدس مقامات کی جو عظمت مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے تھی، وہ عظمت بھی مسلمانوں کے دلوں میں نہیں۔ جو عظمت ہونی چاہیے تھی ان مقامات، اس عظمت کے لیے مسلمان جیتا ہے، اس عظمت کے لیے مسلمان مرتا ہے، اور مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے، مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کرنا کیا ہے ہمیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ غفلت ہے ہماری، اس غفلت کی وجہ سے ہم زوال پر جا رہے ہیں، اس غفلت کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہیں، اس غفلت کی وجہ سے ظالم ہم پر ٹوٹ پڑ رہا ہے۔ اگر یہ غفلت سے باہر نکل جائیں، جیسے میں نے پہلے کہا قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو قوم یا جو بندہ، جو انسان اپنے آپ کو پہلے بدلنا نہیں چاہتا، جب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا، وہ انسان خود کو بھی نہیں بدل سکتا، کسی معاشرے کو بھی نہیں بدل سکتا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے اندر بھی تبدیلی آئے، انسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی تبدیلی آئے، اپنے محلے میں بھی تبدیلی آئے، اپنے شہر میں بھی تبدیلی آئے، اپنے ملک میں بھی تبدیلی آئے، سارے عالم کے اندر تبدیلی آئے، کیونکہ یہ پیغام جو تھا، یہ رحمت کا پیغام تھا، یہ رسالت کا پیغام تھا، یہ ایک زمین کے لیے نہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا، قرآن مجید میں رب کائنات نے اعلان کیا کہ سارے عالموں کے لیے آپ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، سارے عالموں کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اس پیغام کو ایک دو شخص، ایک دو زمینیں، ایک دو ملکوں تک محدود رکھنا نہیں ہے، اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ حضرات صحابہ نے یہی کام کیا تھا، یہی سنہرے اصول ہمیں ملتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اپنے مقدس مقامات کو سمجھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے جو درس ہمیں عدل کا ملا ہے، انصاف کا ملا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کا ملا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ملا ہے، مظلوموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنے کا ملا ہے، اس درس کو ہم پکڑ لیں، اس سبق کو ہماری زندگیوں کے اندر لا لیں۔ جب یہ درس، جب یہ سبق ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے جگہ جگہ پر صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وہ کیا لوگ تھے، اونٹوں کو وہ چند لوگ تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا۔ جن کو صحابہ کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، یہ بھی فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کافور ہے یا نمک ہے، پھر ان کے اندر اسلام آیا، ان کے اندر نبی کی تعلیمات آئی، تو پھر علامہ اقبال نے اس کا دوسرا رخ یوں بیان کیا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی
تقدیر بدلنے والے، تقدیر پوری قوموں کی، پورے ملکوں کی، پوری زمینوں کی کون کس نے بدلی تھی؟ اتنے کم وقت میں جو بدلی تھی وہ صحابہ نے انہی تعلیمات کے ذریعے بدلی تھی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اسلام بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، تعلیمات بھی وہی ہے، اگر نہیں ہیں تو ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم ویسے مسلمان بن جائیں تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں کہ ساری جگہ پر اسلام کا بول بالا ہوگا، ساری جگہ پر اسلام پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔